ایک عربی ایک دیہاتی عربی وہ دعا کر رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے تو اس دعا کو بہت پسند فرمایا. عربی ہیں, دیہاتی ہیں, لیکن دعا کا تعلق قلب سے ہے, خوشبو سے ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایسی ہی دعا کرنے کی توفیق دے. لکھا ہے کہ آدمی طریق میں چلتا ہے, اخیر میں اس کو دعا ہی پانا پڑتا ہے کہ اللہ ہم بہت چلے, کامیابی نہیں ہے, آپ ہمارے طریق کو تمام فرمائیے. اس وجہ سے دعا کا انتظام بہت, پورے تمام طریق کے آداب اور اس کے فضائل حاصل کرنے کے بعد اہل اللہ کہتے ہیں کہ دعا کرو. اللہ ہم آپ کے راستے تک پہنچ نہیں سکتے. بہت سے لوگ چلے, بہت سے لوگ راستے میں رہ گئے. کہتے ہیں بہت سے چلے, بہت سے راجے ہو گئے, چلتے چلتے پیچھے ہو گئے. بہت سے لوگ واقف ہو گئے, ٹھہر گئے, آگے بڑھے نہیں. بس اللہ ہی توفیق دے کے آگے بڑھتا ہی چلا جائے. ہزاروں شیاطین, ہزاروں ڈاکو اس راستے میں, جو اس راستے میں یہاں سے وہاں تک چلنے میں ڈر رہتا ہے, تو اللہ کے راستے میں بھی بہت خوف ہے. آخر میں جاتے آتے یہ بھی لکھا کہ بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے اپنے عمل پر نظر کرنے کی وجہ سے. تب طے کر لیا, لیکن ان کو یہ ہوا کہ ہمارے عمل نے ہم کو یہاں تک پہنچایا, پیچھے آ جائے گا. جس درجے پہ پہنچو یہ سمجھو کہ اللہ نے ہم کو پہنچایا ہے, تب ہم یہاں تک پہنچے. یہ طریقہ آخری مقام ہے اور آخری ہدایت ہے. جتنی جس راستے پہ پہنچو سمجھو کہ یہ اول طریقہ ہے. اللہ ہی آگے بڑھے گا تو بڑھے گا. خود مولانا یعقوب صاحب نے لکھا ہے, بہت عمدہ بچہ, یہ وہ راستہ ہے کہ لاکھوں کا سال چلو, تم ہزاروں سال چلتے رہو, تم طے نہیں کر سکتے. تب طویل مولانا یعقوب صاحب نانوتوی لکھ رہے ہیں, تم طے نہیں کر سکتے, مگر اللہ کی نگاہ جس پر ہو جائے ایک پل میں یہ طے ہو جاتا ہے. اس وجہ سے ہمارے بزرگان دین کراتے تھے مجاہدہ, لیکن مجاہدے پر نظر کرنے سے منع کرتے ہیں. نظر رکھو اللہ کے فضل پر. عادتاً یہ ہے کہ مجاہدہ جب ہوتا ہے اس کے بعد ہی مشاہدہ ہوتا ہے. جہاں سے علماء نے لکھا ہے کہ پہلے مجاہدہ رمضان سے ہوتا ہے, پھر عید میں مشاہدہ ہوتا ہے اللہ کا. رمضان شہر مجاہدہ, رمضان بھی مجاہدے کا مہینہ ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا. وضو کے بارے میں کہتے ہیں کہ وضو بھی ہے, طریق ہے, اور نماز صلاۃ ہے. وضو الانفصال عن الخلق والصلاۃ الاتصال بالحق. وضو لوگوں سے جدا ہونے کا نام ہے, اور اتصال اللہ سے جڑ جانے کا نام ہے. اللہ ہم لوگوں کے ایسا وضو, ایسے وضو کی توفیق بنا. حضرت زین العابدین جب وضو کرتے تھے, ٹھیک کروائیں, ہمارے زین العابدین جب وضو کرتے تھے, اور تکیہ پیچھے ایک اور رکھو, ہاں یہ ٹھیک. جب وضو کرتے تھے چہرہ پھک ہو جاتا تھا, چہرہ زرد ہو جاتا تھا. انہوں نے کہا آپ کا کیا بات ہے, کیا حال یہ ہے؟ وضو کرتے چہرہ آپ کا پھک زرد ہو جاتا ہے, کیا بات ہے؟ کہا تم نہیں جانتے کہ کہاں جانے کی تیاری کر رہا ہوں, جس کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری کر رہا ہوں. یہ چہرہ زرد پڑ جاتا ہے. بہرحال الوضو الانفصال عن الخلق, وضو جو ہے خلق سے انفصال الگ ہونے کا نام ہے. لہٰذا ہمارے حضرت وغیرہ واقعی وضو ایسی کرتے تھے. الوضو الانفصال عن الخلق, مخلوق سے جدا ہونے کا نام وضو ہے. والصلاۃ الاتصال بالحق,
حق کے ساتھ جڑ جانے کا نام نماز ہے. اللہ اسی نماز کی توفیق دے, ایسے وضو کی توفیق دے. صحابہ نے اسی وضو اور نماز سے سلوک کو طے کیا ہے, لکھا شاہ صاحب نے لکھا ہے. صحابہ نے اسی وضو اور نماز سے تمام سلوک طے کیا ہے. چنانچہ ہمارے حضرت کا کچھ انداز اسی تھا. واقعی وضو اور نماز میرا خیال 15 منٹ میں جو رہے ہوں گے وضو کرتے تھے. نماز کا عجیب ہے. کسی ماں تھانوی کے خلیفہ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی نماز میں خوشبو کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم بولی رسول اللہ کی نماز دیکھو تو سمجھ میں آ جائے گا. واقعی معلوم ہوتا تھا. ہمارے گھر تو حضرت مہمان بھی رہتے تھے, 4 لڑکیاں وہیں. میں چھوٹا سا تھا تو حضرت سجدہ میں تھے, دور سے دیکھنا ہی پڑتا ہے سجدے میں, اور اس وقت نہایت لجاجت سے, ایک تو نہایت لجاجت سے دعا کرتے تھے سجدے میں. تو میں نے کہا اللہ اتنے بڑے بزرگ آدمی, بس اتنا ہوتا ہے تھا, بڑا بزرگ آدمی اتنی دعا سجدے میں لجاجت سے. تو اپنی زبان تعجب ہوا مجھ کو کہ بڑے بزرگ ان کو یہ سب چیزیں کی لجاجت, رونا دھونا کیا, یہ ذہن بھی آیا. تو یہ میں نے کہا اتنے بڑے بزرگ آدمی اتنے, معلوم ہوا کہ وہی جو اصل وقت ہوتا ہے وضو و سجدہ, یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. دعا بھی قرب اور وضو بھی قرب, سجدہ بھی قرب. سب سے زیادہ قرب تو سجدے ہی میں ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے زیادہ قرب بندے کو اللہ کے سجدے میں ہوتا ہے. چنانچہ ریونیون میں گئے, وہیں گیا, ایک نقشبندی بزرگ ہیں, آپ بھی ساتھ تھے, محبوب بھی تھے. پوچھا بھائی ماں شاہ فضل الرحمان صاحب کی بڑی تعریف ہوتی ہے, وہ بہت مشہور بزرگ سب جانتے ہیں, ان کی کوئی خصوصیت بتلائی. میں نے کہا کہ پہلی خصوصیت جو یہ ہے کہ قرآن سے ان کو بہت شغف تھا. فرماتے تھے کہ اگر حوران جنت آئیں گی تو میں کہوں گا بھی اگر قرآن کی تلاوت کرنی ہو تو رہو نہ جاؤ. اور فرمایا دوسری بات یہ ہے جب میں سجدہ کرتا ہوں تو ایسا مانتا کہ اللہ نے مجھ کو پیار کر دیا ہے. یہ 2 باتیں 3 باتیں کہی تھی, ایک بات بیان بھول گیا. کسی آپ بھی ملے ہوئے ان بزرگ سے ریونین میں ہیں, آپ بھی تھے شاید, یہ بھی تھے, محبوب بھی تھے. جب میں سجدہ کرتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا اللہ نے مجھ کو پیار کر دیا. بہت خوش ہوئے. میں نے کہا ان کی نقشبندی بزرگ ہیں تو ان کی کوئی خصوصیات بیان کرو. تو خصوصیات میں جب کلام اللہ پڑھتا ہوں ایسا کلام, ایسا شغف مجھ کو ہے کہ اگر جنت میں حوران جنت آئیں گی کہیں گے کہ کچھ ہے, کہا دیکھو اگر تم کو قرآن پڑھنا ہو تو پڑھو نہ جاؤ. یہ بیان کیا تھا, بہت متاثر ہوئے. پھر تو اس کے بعد یہاں بھی خط لکھا, یہاں بھی کیا, کیا کرو. وہ مشہور ہے ریویژن کے بزرگ, آپ بھی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کو بھی ان نعمتوں سے نوازا ہے. ریویژن کیا عمدہ ہے. ہمارے یہاں کی سجدے ہی پرکار ہے. سجدہ واقعی ایسا کرتے تھے, ہم تو سمجھتے تھے, میں چھوٹا تھا دیکھ رہا تھا کہ سجدے میں عجیب گئی ہے. تو میں کہا اللہ اتنے بڑے بزرگ آدمی ایسا گرویدا ایسا رو رہے ہیں اپنے. ہم تو سمجھتے بزرگ آدمی بھلا یہ سب کیا کریں گے, لیکن سجدے کے بعد نہ گریا ہو جائے سجا جاتی ہے. تو اصل چیز اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیار ایثار نہیں بلکہ ان کے سامنے اپنے کو جھکا دینا, یہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. کیونکہ سجدے میں سب سے زیادہ جھکاؤ ہوتا ہے, اتنا تو اللہ کو سب سے زیادہ اس پر پیار ہوتا ہے. سجدے میں اپنے کو زمین سے آدمی لگا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آسمان پر بلا لیتا ہے. سجدے میں اپنی اشرف اعضاء کو افضل اشیاء پر رکھتا ہے. سب سے زیادہ اشرف عضو کون ہے؟ پیشانی. اور زمین سب سے افضل چیز ہے. زمین یہ پیچھے سب لوگ کہیں گے بڑے متوازی آدمی ہیں, ابھی کہیں گے لوگ بھائی بڑے متوازی جائے زمین پر بیٹھ کے, بھائی کوئی ان کو نہیں ہے کہ اس پر بیٹھ گئے,
کو لوگ بڑے اچھے لوگ بھائی دیکھیے یہ ذہنی طور سے یہ بات ہوتی ہے. اللہ نے تواضع انکسار جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، ہفتہ اقلیم کا بنا سلطان، جس نے اپنا نام و نشان مٹایا وہی ہفتہ اقلیم کا بادشاہ ہو گیا. یہ ہمارے حضرت بابا محمد احمد صاحب شعر ہے. حضرت صاحب تو کہہ گئے ہیں میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، شہرہ میرا اڑا دیا کس نے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت کچھ رکھا ہے، لجاجت میں، خوشامد میں بہت کچھ رکھا ہے. اس کو آدمی پسند نہیں کرتا زیادہ کی. یہ تو بہت واقعہ میرے ماموں مولانا صاحب سے سنا ہے کہ بادشاہ جنگل میں گئے، اس کو پیاس لگی یا بھوک لگی تو اس نے کسی عربی سے کہا کہ بھائی کچھ لے آؤ. وہ گیا اور ایک انار لے آیا. بہت امام محمد صاحب بیان کرتے رہتے تھے، یہ سب رواج سے لگا تھا. گیا انار لے آیا، نچوڑا، ایک گلاس ہو گیا، دے دیا، پی لیا. تو بہت خوش ہوا بادشاہ، بہت خوش ہوا. کہا اچھا کبھی ہمارے یہاں آنا، تم کو موقع ملے تو کبھی ہمارے یہاں آ جاؤ. تو گیا بادشاہ کے یہاں، گئے تو دیکھا تو بادشاہ رو رہا تھا، گر جا رہا تھا. تو اس آرامی نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اپنے رب سے کچھ مانگ رہے ہیں. کہا اچھا ان کو بھی مانگنے کی ضرورت ہے؟ امام محمد سے کئی مرتبہ سنا میں نے، ان کو بھی مانگنے کی ضرورت ہے. کہا بھائی رب سے تو سبھی مانگتا ہے، اللہ سب کا. جب یہ بھی محتاج ہے، بادشاہ تھا، بادشاہ رو رہا تھا، تو اس عربی نے کہا کہ جب بادشاہ لوگ بھی رو رہے ہیں کسی دربار میں تو ہم بادشاہ کو اپنی پریشانی میں گیا تھا بادشاہ کے، جب دیکھا بادشاہ یوں کر رہا ہے، پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، ان سے بڑا رب. کہا جب یہ اپنے رب سے مانگتے ہیں تو میں بھی انہیں سے مانگوں گا، ان سے کیوں مانگوں؟ واپس ہو گیا. اسی میں تو قصہ میں نے سنا امام محمد احمد صاحب، ہمارے بزرگوں کے واقعات بہت. توحید سکھا دیا. دعا بہت بڑی چیز ہے. انابت اللہ، انیبو اللہ، اللہ کی طرف جھکو. اللہ بادشاہ نہیں فرماتے ہیں بہت بڑے کہ تمہاری انابت ابھی صحیح نہیں ہے، میرے دروازے پہ آؤ تاکہ صحیح کر لوں. اللہ بادشاہ نہیں کر رہا، تمہاری انابت اللہ ابھی ٹھیک نہیں، جھکاؤ اللہ کی طرف، میرے یہاں آؤ تو میں درست کر دوں گا. یہ بھی ایک چیز ہے درست اللہ کی طرف لے جایا. ہم لوگوں کے اندر اب تک پیدا نہیں، بیماری بھی میں نہیں آئی، نہ مالداری میں آئی، نہ غریبی میں. دعا کیجیے وہ اسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے سب کچھ. ایک لمحہ بھی اگر اللہ کی طرف جھک گیا کامیاب، ایک لمحہ کے لیے جھکاؤ، اپنے نیستی کا استحضار ہو گیا کہ ہم کچھ بھی نہیں. یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہ ہوں، یہ ہے میرا اعزاز. ہمارے ماں محمد سے کہتے ہیں کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے. ٹھیک سے ہے، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. امام محمد سب کے سامنے سناتے تھے، ہماری میاں وغیرہ جتنے لوگ آتے تھے سناتے تھے. یہ ہے میرا اعزاز کہ یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. ہے کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے. یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ ہونا. تو میں نے تشریح کیا ہے ہونا ٹھیک ہے، ہونے پر نظر نہ کرو. یہ کیا ہے کچھ ہونا تو ٹھیک ہے، ہونا تو ہونا ہی چاہیے، ہاں، لیکن ہونے پر نظر. یہ میں نے تشریح کیا. شعر میں خالی کوئی ہو باکمال تو کہو کہ کچھ ہی نہیں ہے، نہیں ہے، لیکن اپنے کمال کو پوری. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب، ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ سب نہ ہونے والے. خواجہ محمد معصوم نے سے کچھ لوگوں نے کہا کیا ہم کو بلاتے ہو؟ ہم کو تو دو مرتبہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، جیسے منافقین کے منافق اپنے کو منافق مخلصین میں نہیں سمجھا.
ہم کو جو بلائیں آتی ہیں یہ اسی بنا پتا ہے کہ ہم گنہگار ہیں. دیکھیے ایک آیت کتاب منتبی کی ہے, ہم کو 2 مرتبہ آزمایا, تو آزمایا جاتا ہوں میں, میرے نفس کی دلیل ہے. بہرحال اپنے کو پہچاننا, من عرف نفسہ عرف ربہ, من عرف نفسہ بالذل عرف ربہ بالعز. جو اپنے نفس کو ذلت کے ساتھ پہچانے گا تو اللہ کو عزت کے ساتھ پہچانے گا. من عرف نفسہ بالجہل عرف ربہ بالعلم. جو اللہ کو, جو اپنے کو جہل کے ساتھ پہچانے تو علم کے ساتھ, اور جو اللہ اپنے کو نقص کے ساتھ پہچانے گا تو اللہ کو کمال کے ساتھ پہچان لے گا. یہ سب طریق ہے مولانا جن کو ہم لوگ چھوڑ چکے ہیں. خواص بھی اس کو نہیں جانتے. سب کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں, عربی کتابیں, عربی کی کتابوں میں بھی یہ سب ہے. سب کتابیں عربی میں ہیں بہت سی, اور یہی سب سے لکھا ہوا ہے. یہ سب اردو میں عربی سے لکھی ہوئی کتابیں. یہ دیکھیے بہت ہے عربی کتاب. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو آپ سے دے رہا ہے, یہ سب کھلے گا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی معرفت عطا فرمائے. ذلت کچھ ہونا میرا ذل, امام محمد کا شعر کتنا اچھا ہے, کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے. یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. مولانا کے اشعار بہت اچھے ہیں, بڑی میاں بڑھاتے پڑھتے. مولانا جنگل میں رہتے تھے, ہم لوگ تو گئے جھاڑیاں ہیں چند, اسی میں رہتے تھے, اسی میں ذکر کرتے تھے. 70,000 مرتبہ ذکر کرتے تھے. اسی کے دیا پیام کچھ ایسا مجھے سکوت سہارا نے, دیا پیام کچھ ایسا سکوت سہارا نے, گیا میں بھول گلستان کے سارے افسانے. جب ہم لوگ گئے بمبئی ایک دفعہ لے دے کر کے, میں گیا نہیں تھا تو گھوم گھام کے آئے. حضرت نے خود ہی بھیجا تھا چوپاٹی میں جا کے دیکھ کے آیا. کہا کیا دیکھا, اب کیا جواب. تو ہماری والدہ بھی, ہم نے کہا حضرت وہ یہ کہہ رہی تھی کہ سمندر دیکھ کے بہت ڈر لگا. یا اللہ یہ وہ سمندر ہے جس میں حضرت ماشاء اللہ صاحب غرق کیے گئے. دیکھو قریب عمدہ بات. والدہ میری جو ہے دوسری والدہ. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہا, جب مچھلی گھر دیکھا جس میں سانپ ہے, حضرت والدہ ہم لوگ کھالا کرتے تھے, خالہ کہہ رہی تھی سانپوں کو دیکھ کے کہ جب یہاں ایسے ایسے سانپ ہے بمبئی میں, پھر وہاں کے سانپ کیسے ہیں. کہا ٹھیک دیکھا. ہم لوگ دیکھنے میں مطمئن نہیں کہ ہاں دیکھا ہے, مچھلی کو جھفڑا دیا ہے, چوپاٹی دیکھا ہے. وہ سب چوپٹ سب رہتے تھے چوپاٹی والے. کہا ہاں یہ دیکھا. والدہ بھائی ہوشیار تھے, انتقال ہو گیا بھائی دیرک. ہم نے نہیں دیکھا ہے. ایک تو یہ کہ لہریں ہیں, اس میں ہمارے حضرت کو اس طرح غرق کیا گیا ہوگا. کیسے غرق کیا؟ حضرت کی وفات ہوئی نا, سمندری میں غرق ہوئے تو ان کو وہ یاد آیا, ہم کو کبھی نہیں یاد آیا. جب ماشاء اللہ صاحب کو اسی سمندر میں کراچی کو غرق کیا گیا. ایک بات یہ کہی انہوں نے, یاد کیا کہ مولانا جیسے آدمیوں کو غرق اسی سمندر میں کیا گیا ہے, ڈبوئے گئے کپل تپل. اور دوسری بات جو سانپ والے اس میں گئی, کہا یار اب یہاں ایسے ایسے سانپ ہے, اس نیت سے کوئی دیکھے تو وہاں کے سانپ کیسے ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک پھونک مار دے سب خاکستر ہو جائے. ہمارے حضرت اس کو بہت پسند فرمایا. کوئی کہتا تم دیکھا ہے, وہ بمبئی والے, ہم لوگ کہتے ہاں دیکھا ہے. ارے دیکھنا بہت مشکل ہے, ضرور سب کوئی بھائی درست, دیکھنا بہت مشکل ہے. جب ہماری والدہ نے یہ کہا کہ ہم کو بہت عبرت ہوئی کہ یہاں پر ایسے ایسے سانپ ہیں تو وہاں کے کیسے ہوں گے. ہاں یہ دیکھنا عبرت نصیحت ہے. حضرت محمد صاحب جنگل بیابان میں رہتے تھے, جھاڑیوں میں رہتے تھے, صاحب بھی سبھی رہتے تھے, لیکن وہیں پر یہ شعر کہا, دیا پیام کچھ ایسا سکوت سہارا نے, دیا پیام کچھ ایسا سکوت سہارا نے, گیا میں بھول گلستہ کے سارے افسانے. عمدہ بات ہے. دیا پیام کچھ ایسا سکوت سہارا نے, بس آتے دل کی کیا کرتے ہیں سیر امداد,
وسعت دل کی کیا کرتے ہیں ساری امداد، یہی باغ ہے اپنا، یہی میدان اپنا. وسعت دل کی کیا کرتے ہیں سیر اے امداد. امام محمد وسع کیسی شعر تھے. وسعت دل کی کیا کرتے ہیں سیر امداد، یہی باغ ہے اپنا، یہی میدان اپنا. ہمارا باغ میدان کیا ہے؟ دل میں سیر کرو، کہاں جا رہا ہے تمہارا دل؟ اپنے دماغ کی سیر کرو، کہاں جا رہا ہے، اس کو کنٹرول میں لاؤ. بس یہی سلوک ہے. قوت نظریہ، قوت غضبیہ، ضبط و قوت شہوتیہ، قوت غضبیہ، ضبط و قوت شہویہ والغضبیہ ہو سلوک. غصے کے پر کنٹرول رکھو، شہوت پر کنٹرول، یہی سلوک ہے. بتا یہ بیان کیا جو ایک غیر مقلد عالم تھا، بہت بڑے عالم، کوئی سمجھتے تھوڑی تھے. آدمی آئے، کہا کہ ہاں بولا کچھ سوالات کروں گا ان سے. یہ حضرت جب گئے تو یہ کہا، بیان کیا اب جال سے حج کرنے. ضبط قوت شہویت والغضبیہ ہو سلوک. قوت غضبیہ کو، قوت شہویہ کو شریعت کے مطابق لاؤ، یہی سلوک ہے. اب سلوک کے منکر غیر مقلد تھے، لیکن سلوک کا لفظ ہے ہمارے. یہ حضرت کا کمال تھا. یہ نہیں کہ وہاں کوئی ایسی بات کتاب مجھ سے لے گئے، کتاب میں لے گئے. ضبط قوت شہویت والغضبیہ ہو سلوک. قوت غضبیہ کو ضبط کرو، قوت شہویہ کو کنٹرول میں لاؤ، یہی سلوک ہے. صرف وظیفہ پڑھنا سلوک نہیں ہے. سلوک ان دونوں کے سے مل کے ہوتا ہے. قوت ضبط قوت شہویت والغضبیہ وہ سلوک. ٹھیک پڑھ دیا نا. قوت غضبیہ دو ہی قوت ہے، غضب کی قوت ہے، اچھا دونوں کو کنٹرول میں لانا ہے. یہ شہویت کہہ رہے تھے اگر ماں ابراہیم سے میں نے خود سنا کہ ایک اسٹیٹ کیا ہو گئے، ایک عالم تھے گئے، وہ اٹھ کر کے اپنے گھر میں گئے، اپنا سب چھوڑ کر کے گھر میں گئے. تب جو صاحب بیٹھے تھے، میں وہ لفظ نہیں کہوں گا، صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے اس میں سے کچھ لے لیا ان کے ڈبے. تو مولانا فرماتے تھے کہ وہی تو ضبط کا موقع تھا. یہ پورا اپنا چھوڑ کر کے ہمارے اعتماد پر چلے گیا اندر استجا کرنے. اب روپیہ پیسہ کہاں تک رکھے گا؟ اب یہ چیز رکھ کے جاؤں گا، خزانہ دے تبھی چلے جاؤں گا اسی جگہ. تو گئے تو انہوں نے اس سے کچھ لیا نہیں، کہا یہ ہے ضبط. پوری قوت تھی کہ اس میں سے 1000 روپے لے لیتے، بہت مالدار آدمی تھے اور کاروباری اس پر بیٹھے ہوئے تھے. نہیں کہتے یہ ضبط. جی چاہا ہوگا کہ لے لیں، ان کو کیا معلوم ہزاروں. تو قوت غضبیت و شہویہ و سلوک. غضب کی قوت کو غصہ آیا، یہ غصہ اللہ کے حرام ہے. حضرت شیخ الحدیث صاحب کے ہیں کوئی آدمی معلوم نماز فرامت کا واقعہ ہے، کسی لڑکے کو مار رہے، چھوٹے تھے وہ. شیخ الحدیث نے دیکھا کیوں مار رہے ہو؟ دیکھا حضرت یہ مانتے ہی نہیں، اس وجہ سے پٹائی اس کی کر رہا ہوں. کہا وہاں کی پٹائی کو بھی یاد رکھنا. کب گئے یہ ہمارے بزرگوں میں غضب ہے، ان کو کنٹرول میں رکھو. شہوت ہے، یہی سلوک ہے. ضبط و قوت. ایک بزرگ سے ہم نے خود سنا ہے، محمد احمد صاحب سے ماشاء، جب ان کو غصہ آتا تھا تو کہتے تھے اب میں اس غصے کو پیتا ہوں، شادی نہیں ہوگی تم کو ماروں، لیکن غصے کو میں پیتا ہوں تاکہ اللہ خوش ہو جائے. جیسے نماز پڑھنا سلوک ہے، غصے کو ضبط کرنا یہ بھی سلوک ہے، بلکہ اصل سلوک یہی ہے. غصے کو ضبط کرنا اسی وقت تو سمجھ میں آتا ہے. قوت غضبیہ کو ضبط کرنا ہے، شہویہ کو غضب کرنا ہے، یہ سلوک ہے. جو اس میں ذرا آگے مثال دیا ہے بزرگوں نے، جیسے معلم کتا ہوتا ہے، قلب معلم، اس کو سکھایا جاتا ہے کہ شکار اس کے سامنے ہے، خود وہ شکار کر کے لایا ہے کتا، وہ ہاتھ نہیں لگاتا،
مالک کے اجازے کے بعد ہی وہ کھاتا ہے، کچھ دیتا ہے تب. معلم، قلب معلم، سکھایا ہوا کتا، قلب معلم، وہ سدھارنے سے سدھر جاتا ہے کتا. اللہ ہم سب کو سدھار دے. جیسے شہوات غضبیہ ہیں، شہوات شہویہ ہیں، اس کو جب کرنا ہے. کھانا رکھا ہوا شہوت اس پر حضرت فرماتے تھے کہ سب اپنا کاروبار چھوڑ کر کے گدی اندر چلے گئے. وہ چاہتے تھے لے لیتے، کچھ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن اللہ کے خوف سے نہیں لیا. کیونکہ فائدہ ہوگا کہ نہیں؟ اللہ کے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، ان کے تقوی کو کوئی نہیں دیکھ رہا سوائے اللہ کے، کیونکہ وہ تو اندر تھا، استجا کرنے گیا تھا، لیکن اس کا پورا خزانہ چھوڑ کے وہ چلا گیا اپنے. یہ ہے مولانا تقوی، اور یہ ہے مولانا سلوک. سلوک نام ہے اس کا، یہ جو چیزیں جائز ہیں اس کو اختیار کرنا اور ناجائز چیز کو ترک کرنا، یہی سلوک کی بنیاد ہے. سلوک کی تفصیل یہی ہے، جائز چیزوں کو اختیار کرنا، ناجائز چیزوں کو چھوڑنا. اللہ ہم سب کو توفیق دے. ہر وقت آدمی محتاج ہے، بیماری ہے، کیا کرنا ہے؟ کتنا کر سکتے اتنا کرو. اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کھڑے ہی ہو سکتے، کیسے کھڑے ہوں گے؟ لیکن کوشش تو کرنا ہے. سوچو کہ اگر ہم کو قوت ہوگی تو ہم کریں گے. یہ اللہ جانتا ہے. یہ عمل تمہارا اللہ نے جان لیا، کسی نے نہیں جانا، خدا نے جان لیا. تم کو ثواب ملے گا. تو ضبط بدلتا ہے، ضبط قوت شہویت والغضبیہ ہوا سلوک. قوت غضبیہ اور شہویہ کو ضبط کرنا یہی سلوک ہے. کتے کی مثال دیا کہ دیکھو کتا کیا جو چاہتا تھا کھا، لیکن معلم کتا کہلاتا ہے. وہ معلم کو ہے نا، قلب معلم، سکھایا ہوا کتا. تو معلوم ہوا کہ بزرگوں کو یہی چیز سکھائی جاتی ہے. جائز کو جائز سمجھو، ناجائز کو ناجائز سمجھو، جائز کو دو، ناجائز کی طرف توجہ نہ کرو، جیسے سکھاتے ہیں. تو حضرت مہاراج نے کہا کہ روپیہ سب رکھا ہوا تھا، وہ چلے گئے استنجا کرنے. وہ چاہتے تھے لے لیتے تھے، اس میں سے کچھ اس کو پتہ نہیں چلتا تھا، نہیں لیا. اس کی بڑی تعریف کیا مہاراج صاحب نے مجلس میں. یہ تقویٰ ہے. مال موجود ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، صرف بنا پر کہ ہمارا یہ مال نہیں ہے، ہمارے مالک کا مال ہے. اس بنا پر ان چیزوں کا تصور بنیاد ہے تصوف کی اور سلوک کی بنیاد. ہر چیز کا مراقبہ کہ ہم یہ جو عمل کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، اور تمہارے آنکھوں کے جو تمہاری آنکھیں جو ایک دوسری طرف دیکھتی ہیں اس کو بھی جانتا ہے. وہ تم آیت ہے، یاد ہے مجھے. اللہ تعالی جانتا ہے تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ جانتا ہے، تمہارے دلوں کے خیانت کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو وساوس سے بھی اللہ محفوظ رکھے. دو وساوس سے بھی حفاظت کی کرنا چاہیے. وسائس ہیں، مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن ہمارے حضرت فرمان بات ہے کہ وسائس کہتے ہیں کہ شقاوت اور سعادت کی شقاوت اور سعادت کی چکی رہس، شقاوت اور سعادت تدور والے ہیں، انہیں وسائل پر چلتی ہے. اگر وسائل پر ذرا بھی اختیار داخل ہو شکی ہو جاؤ گے. وہ تو اسی صورت میں ہے جب اسے توجہ نہ ہو. اگر تم نے اس پر اختیار کو دخل دیا تو انہیں وسائل سے نجات خدا کے گرفت میں آ جاؤ گے. رہس شقاوت و سعادت تدور والے ہیں، انہیں وسائل کی گرفت کو مضبوط رکھو تاکہ تم کو شقاوت تک ہی نہ لے جائے بلکہ سعادت تک رکھے. تدور و سعادت ہوئے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق کی باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. ہم تو محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کرنے کی توفیق دے. اور ظاہری صحت سے استغنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ظاہری صحت بھی دے. وہ باتیں اللہ منی اثر کو صحت والعفت والامانت وحسن الخلق والرضا بالقدر.
جیسا لکھا ہے تفسیر مظہری میں، تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ اسباب ہدایت میں سے سب سے پہلا سبب جو ہے صحت ہے. دکھا سکتا ہوں اگر میں اسباب ہدایت میں سے بچہ بالغ ہو گیا، دماغ اس کا ٹھیک نہیں، وہ مکلف ہوا، وہ کچھ کر نہیں سکتا، مکلف ہی نہیں ہوا. تو لکھا اسباب ہدایت میں سے سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسباب ہدایت سب سے پہلی چیز کو اس کو اچھی سمجھے گا، سمجھے تبھی تو ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قوت قلبیہ شعبے دیا ہے کہ اس کے امتحان کے لیے دیا ہے، امتحان کے لیے، یہ کہ امتحان اس میں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ تھا کہ ایک چاٹا کسی نے اگر تم کو مارا ہے تو دوسرا بھی پیش کر دو، ہے کہ نہیں، اور دوسرے کا کچھ ہے. یہ طریق بالکل محقق ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طریق کچھ اور، عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بدلہ دے سکتے ہو لیکن بدلے میں جاتے نہ ہو. بدلہ معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے. یہ طریق موسوی طریق اور ہے، عیسوی اور ہے، محمدی اور ہے. نہیں اس کے اندر افراط نور انوار میں ہے کہ نہیں؟ ہمارا طریق شریعت بین الافراط و تفریط ہے. نہ اس میں افراط ہے کہ اگر کسی ایک چاٹا مارے تم بھی مارو، ضرور مارو. ہمارے یہ کہ معاف کر دو زیادہ اچھا ہے. اب مارو بھی دیکھیے، بھی مارو تو اتنی ہی مارو جتنا اسے مارا ہے. اب کس کو اتنا چھوڑ دے گا؟ یہ نور انوار میں پوری بات چیز پر ہے کہ نہیں؟ نور انوار ہم نے نور انوار بہت پڑھائی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین کو سمجھیں گے. نور انوار صرف یہ نہیں کہ فقہ کتاب ہے، تصوف کتاب ہے، اس کے اندر علوم ہے، بہت اس کے اندر علوم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کے کہتے ہیں مقصد ارشاد شریعت ان یکون العبد اختیارا قبل ان یکون اضطراریا. نزول شریعت کا مقصد ہی یہی ہے کہ بندے تو ہو لیکن ابھی بندے اضطراری ہو، دو میں بھیجی جاؤ گے تو اس پر عمل نہیں کرو گے. تم بندے اختیاری ہونے کے لیے شریعت ہے. مقصد نزول شریعت ہے ان یکون العبد اختیاریا بعد ان یکون اضطراریا. ہر بندہ کافی بھی اضطراری طور سے اللہ کا بندہ ہی ہے. اب کب تم جنت میں جاؤ گے؟ جبکہ اس اختیار کو شریعت کے اس میں لے آؤ گے، شریعت کے تحت لے آؤ گے. یہی ہے. کافر کو بھی یہ دیا گیا ہے، وہ نہیں لاتا ہے جہنم مسیر ہوگا. قبل یکون اضطراریا. مقصد نزول شریعت ہے ان یکون العبد اختیاریا بعد ان یکون اضطراریا. اضطراری بندہ سب کافر سب اللہ کے بندے ہی تو ہیں. کیا وہ کہہ سکتا ہے ہم بیمار نہیں آج ہوں گے، کل کے دن ہوں گے؟ نہیں. ان کو بیمار ہونا ہے، جاؤ مرو، مرنا ہے، کوئی روک سکتا ہے؟ لیکن ہمارا کام یہی ہے کہ اللہ ہم آپ کی معصیت نہیں کریں گے، اطاعت کریں گے، اپنے اختیار کو کام میں لائیں گے. اختیار اس کو بھی ہے لیکن وہ نہیں لاتا ہے. ہم کو بھی اختیار ہے، ہم لائیں گے. دیا وہ بھی توفیق اللہ ہی دیتا ہے. بہرحال یہ طریق ہے میرے صاحب، اپنے کو اللہ کا سپورٹ کرنا سب سے بڑا طریق ہے. طریق کی بنیاد اسی پر ہے کہ ہر چیز دوست میرا سد نکوس، دوست کی طرف سے جو آئے وہ سب سیدھی ٹھیک ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو یہی حال بنا دے. پریشانیاں ہیں ضرور، اضطرابی، اللہ تعالیٰ بعض کو اٹھنا مشکل ہوتا ہے، چلنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ جو اللہ کی مشکل جو وہ گمان بھی نہیں ہوتا کہ میں بیٹھ پاؤں گا اور بیان کروں گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن لوگ تجربہ تھا، آپ نے بیان کر دیا ہے. بیان انہوں نے کمزور کیا تھا، انہوں نے قوت دے دی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے طریق کو سمجھنے کی توفیق دے. جو طریق جو کچھ کیا آپ نے اللہ کہا وہ بھی اللہ کی طرف سمجھو، جو نہیں کیا وہ نفس کی طرف سمجھو. تفریق جو نہیں کیا وہ تمہارے نفس کی طرف سے، ان میں بھی تفریق. جو کیا اللہ کا
بہت لکھا ہے علماء نے، بہت لکھا ہے. ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا مافیا سے بہتر سمجھو. ان یکون العبد عبدا، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بندہ اپنے کو بندہ سمجھ، یہی سب سے بڑا سلوک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. میں تو بیمار ہوں، اللہ تعالیٰ صحت دے. اس سے ہم پورے نہیں کرتے صحت میں. ایک بات تو سنائی تھی پہلے، حضرت نے مجھ سے پوچھا کون زمان بتلاؤ کیا حال میرا ہے، یہ بیمار تھے. تو میں نے کہا حضرت اس بیماری میں بھی ماشاء اللہ خوب کام کر رہے ہیں آپ. تو میں سوچا سب سے عمدہ جواب میں نے دے دیا مولانا کو. تو کہا میں ہاں بیماری کوئی دعا کرو کہ صحت ہو تاکہ انشاءاللہ سے کام ہو سکے. یہ تو نکیر کیا. میں نے کہا حضرت اس حال میں بھی تو آپ کام کر رہے ہیں. تو میں تو بڑے اعتقاد میں بات کہی. یہ حضرت نکیر کیا اس میں. نکیر مطلب ایسا نہیں مارا نہیں، لیکن فوراً سکھایا ہے کہ نہیں میں بیماری میں کام ہو رہا ہے، نہیں شہر میں جو کام ہوتی ہے وہ انشاءاللہ سے ہوتا ہے. عمدہ جملہ ہے مولانا. ہاں اس وقت نہیں کام ہے، یہ کر رہا ہوں کہ نہیں، بیماری تو ہے اس وقت بھی بیماری مجھ کو، میں اٹھنے لائق تھا نہیں ہو گیا. کچھ نہ کچھ تو تکلیف ہے ہی ہے، لیکن یہ کہ انشاءاللہ یہ حضرت کا جملہ ہے. ہر عمل میں کوئی نہ کوئی لطی ہے، ہر چیز میں اعتدال کو سکھایا ہے. اعتدال تو ہر وقت ایک چیز. کبھی ہم لوگ دوہر میں ہوا پہلے لے کے چلے گئے اور 15-20 میں بیٹھ رہے گرمی میں. تم لوگ عقل نہیں ہے، میں بیمار آدمی ہوں، لیا کے پہلے بیٹھا دیا تم لوگوں نے. اچھا ہے. اور کبھی جلدی لے گئے، مطلب چلو بھائی چلو چلو چلو، مسجد ہے دور تھی. مجھے حضرت ابھی دیر ہے ذرا سا رک جائے. مسجد جانے سے روکتے نہیں اور کیا. جی جی کوئی کچھ بول نہیں سکتا تھا، کیا بولے گی. اللہ تعالیٰ نے سب آدمی سہتر رہتے تھے. بس ہر چیز یہ بھی سکھانا ہے، کسی موقع پر وہ کام آئے گا، کسی یہ کام آئے گا نہیں. ابھی یہ بہانہ بنا لیا کہ نہیں حضرت بھی نہیں جاتے تھے. نہیں حضرت تو جاتے تھے. اب یہ کہ تم مسجد وضو کر چکے، اب حضرت ابھی دیر مسجد جانے دیر کر چلو. مسجد میں جاتے ہی از خود رفتہ ہو جاتے تھے، خدا سے جڑ کر کے از خود رفتہ. خدا سے جڑ پہلا جملہ ہے، خدا سے جڑ کر از خود رفتہ. اپنے سے کوئی کھڑا ہو جاتا تھا، بگڑ جاتے تھے. یہ تعظیم خدا کی جگہ نئی تعظیم نہیں ہونی چاہیے. جب کہتے ہیں روک داب کے. ایک مرتبہ ڈاٹا ایک بوڑھے آدمی تھے اپنے ان شہر کے، وہی اس مسجد میں کہا بھائی مسجد خدا کے تعلیمی جگہ ہے، یہاں نہ کھڑا ہوا کرے. تو کہا اچھا اچھا، بیٹھ گئے بیچارے، پیچھے یافتہ تھے بڑے تھے. دوسری مرتبہ پھر وہ کھڑے ہو گئے، پھر دیکھو پھر کھڑے ہو گئے. تیسری مرتبہ پھر کھڑے ہوئے. کہا دیکھیے مولانا میں سرکاری ملازم رہ چکا ہوں، جب بھی کوئی افسر آتا تھا جب تو ہم لوگ کھڑا ہونا پڑتا تھا، کھڑے ہوتے تھے ہم لوگ. آپ جیسا آدمی آ رہے ہیں اللہ بزرگ آدمی، تو میرا دل ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں بیٹھا رہ جاؤں اور کھڑا نہ ہوں. تو حضرت بھی خاموش ہو گئے. اچھی بات. بہرحال نکیر کرتے تھے ان سب باتوں پر. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. سلوک کی صحیح ہے، سلوک میں بھی کوئی آیا حد سے تجاوز کر گیا. ہر بات ہر بھی کہیں کوئی گیا کیا کرتے ہو، ذکر شروع کریے. تم کو کس نے کہا تھا ذکر؟ ہو سکتا میں تم کو کہتا کہ ابھی مشق کرو قرآن شریف کی، تم نے ذکر کیسے شروع کیا ہے؟ سب لکھا ہوا ہے، کون پڑھتا ہے. سلوک آپ جب اس کو پڑھیے تو سمجھ میں آئے کہ کہاں کہاں نکیر کرتے تھے، کس چیز کی اجازت دیتے تھے. کچھ نہیں لکھا ہوا ہے سب. اللہ کا شکر سب خلاصے میں لکھے ہوئے ہیں سب. بہرحال یہ طریق منمانی نہیں ہے، ہر چیز اللہ کی طرف سے. ہاں تو حضرت تھاوی کہتے تم نے کیسے شروع کر دیا، پہلے ذکر اللہ شروع کیسے کر؟ ہو سکتا میں تم سے کوئی مشق کرنے کے لیے کہتا، تمہاری نماز ہی نہیں ہو رہی ہے اگر سر. یہ ترتیب ہے، اس ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں.
بہت کہتے تھے کہ یہ شروع کر دیا ذکر کو، کہا دیکھو اگر تم کو یہ کرنا ہے تو فلاں جگہ چلے جاؤ، جو چاہو کرنا ہے، یہاں تو تم کو ایک طریقے سے رہی مکتب ہے، یونیورسٹی نہیں ہے، مکتب ہے۔ مکتب والی تعلیم پہلے ہوگی، اس کے بعد تم کو ذکر بتائیں گے۔ پہلے تم نماز کو درست کرو، سورہ فاتحہ درست کرو۔ جب بہت بڑے بزرگ تھے، اب نام کیا لوں، تو سورہ فاتحہ ٹھیک نہیں تھا ان کا، اب بزرگ تھے، کیا تم کو سورہ فاتحہ تو ابھی آ رہی نہیں ٹھیک، دال دن تمہارا نکلتے ہی نہیں، ماتھا میں جاؤ پہلے مچ کرو، جب دن ٹھیک پڑھو گے تب تو سورہ فاتحہ ہوگی۔ تم معلوم کیا پڑھ رہے ہو؟ یہ حضرت تھانوی کے کہتے تھے کہ یہ خانقاہ نہیں، یہ مکتب ہے۔ باطنی تربیت کے یہ مکتب کون ہے؟ تھانوی۔ یہ خانقاہ باطنی تربیت کا مکتب ہے، یہ خانقاہ کون کہتا ہے اس کو؟ مکتب کہو۔ اور کہا جو بڑی چیز حاصل کرنا ہے تو فلاں فلاں جگہ وہاں چلے جانا۔ کہتے تھے بھائی جو میں کہہ رہا ہوں کر لو، دوسری جگہ جاؤ گے بیکار نہیں ہوگا، کچھ پڑھ کے جاؤ گے تو بیکار نہیں ہوگا، آگے بڑھ جانا۔ یہ میرے یہاں مکتب والی تعلیم حاصل کر لو تب جاؤ، مکتب کی تعلیم، جماعت پڑھو، جماعت کے ساتھ پڑھو، تلاوت کرو، یہ سب چیزیں کر لو، اب جاؤ آگے بڑھنا، مقامات عالیہ حاصل کرنا تو جاؤ۔ یہ حضرت کی تعلیم مجدد حضرت ثانی تجدید، تبھی تو حضرت حاجی صاحب نے کہا کہ 100 سال سے جو تجدید نہیں تھی اشرف علی نے کیا ہے، کچھ ایسے ہی ہے لفظ ہے کہ نہیں، دیکھا لکھا ہوا ہے اشرف علی نے، اللہ تعالیٰ حضرت حاجی نے کہا۔ اللہ تعالیٰ ماں تھانوی کو باقی ذوق دیا، شکایت بھی ہوتی تھی، کسی نے مہاراج سے کوئی بات کہی میرے متعلق کوئی اس قسم میں، کیا مولانا گھبرائیے نہیں، ماں تھانوی کے متعلق بھی حضرت حاجی صاحب سے شکایت کی گئی تھی، اور نے کہا مثال وہی کہ آپ کے طریق پر نہیں ہے، وہ قوالی سنتے تھے، کچھ کرتے، ضروری ہے کہ ہر عالم سنے، ان کا ایک ذوق ہے سننا ہے، اس کے ساتھ ساتھ تعلق رکھا انہوں نے، کیسے رکھا کیا رکھا اس کی تفصیل بول رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق حق سمجھنے کی توفیق فرمائے اور طریق پر صحیح معنوں میں چلائے۔ میں اس لائق نہیں تھا بیان کرتا، لیکن بیان کر دیا، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بالکل امید نہیں رہتی، پوچھیے نہیں رہتی میں کر سکوں، لیکن بیان کرتا ہوں، دل میں تو یہی کام ہی رہتا ہے، لیکن میں اپنے اوپر کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دیا، اللہ کا فضل سمجھو، ایک مرتبہ اللہ کہنے کو، کہ ایک مرتبہ اللہ کہنے کی تم کو توفیق دیا، اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مرتبہ کہا، جب اس آراری میں کہا ہے کہ میں تم کو کس چیز سے کون بچائے گا، کیا حضور نے فرمایا اللہ، تلوار گر گئی، یہی کی بات ہے۔ اللہ ایک مرتبہ، اے اللہ ہم تم لوگ ایسی اللہ کا لوگ۔ ماں گنگوئی گئے حضرت حاجی صاحب کے ہیں، تلسی کے بیٹھا دیے خانقاہ کے، ماں گنگوئی قطب العالم اور سید المتاخرین کہلاتے ہیں وہ، حضرت حاجی صاحب تو اصطلاحی عالم اصطلاح کا دارالعلوم اس وقت تھا ہی نہیں پڑھے لکھے۔ ماں گنگوئی کہا آپ ذکر کیجیے، مسجد تھا نمبر میں، وہی مسجد ذکر کیا، کہا مولی رشید احمد تم نے تو ایسا ذکر کیا جیسے پرانے لوگ ذکر کرتے ہوں، مطلب ذکر میں بھی نئے پرانے کا ہے، ہم ذکر ہی نہیں کیا نئے نہ پرانے، اس کا ذکر ہی نہیں ہے بھائی، کیا تو ذکر ہی نہیں ہے، ذکر اللہ۔ جیسے ہم اپنے لوگوں کو ضرور کہتے ہیں کہ ذکر اللہ کا معمول انفرادی بھی رکھیں، ہو سکے تو اجتماعی۔ ہم نے جب گجرات میں ذکر شروع کیا اجتماعی، دور بعد ہوتا تھا کہ نہیں جانتے ہوں گے، تو بالوں نے یہاں سے اعتراض کیا ہے کہ ماں تھانوی نے کیا، ماں گنگوئی نے کیا، اور یہ نے شروع کیا، ذکر اللہ ہے، مسجد سے ذکر گرم دارن مجدد صاحب کہہ رہا ہے،
ذکر کے مجلس کو گرم رکھو. میں نے کہا اس پر عمل کر رہا ہوں. بس چپ ہو گیا. وہاں تھاڑی نہیں کہ ان کو ایسے مواقع نہیں آئے ہوں گے. ہمارے مواقع سینکڑوں آدمی ہمارے سامنے موجود ہیں ذکر کے لیے, تو ہم 5 منٹ اللہ کا ذکر نہ کریں. یہ جواب دینا پڑا مجھ کو. یہ جو ٹوٹے رہتے ہیں اسے بس اب کیا کہا جائے. اور ان کو یہی سب رہتا ہے. وہاں تھانوی نہیں ہوا, وہاں کہیں نہ ہوا ہو. ذکر اللہ مجدد صاحب کر رہے ہیں ہلکے ذکر گرم دھارن ہے کہ نہیں. ہلکے ذکر کو گرم رکھو. تو جو ہلکا رہے گا تب تو گرم رہے گا. جو ہلکا ہی تو گرم کیا رہے گا. سب ہلکا ہی ہلکا رہے گا. مدد نہیں آنے پائے گا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی بہت فرماتے تھے. طریق کو سمجھا گئے لوگ گئے بھی, لیکن سمجھا نہیں کہ وہاں آدمی کیا چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے. سالوں رہتا ہے سالوں رہے دو چیز سمجھا. ایک آدمی تھا گڑبڑ ہو گیا تھا. لوگوں نے کہا بھائی تم اتنے دنوں تو بات آدمی کہہ رہے ہیں تمہارا یار ہم ایک دن بھی اللہ کے لیے نہیں رہے ہوں گے. اور سب سے زیادہ مقرب جس مولوی کا چاہتا تھا, پیر کا چاہتا تھا, پتہ کٹوا دیتا تھا. ماشاء اللہ صاحب وغیرہ سب ڈرتے تھے اس سے. تو اس کا یہ حال تھا کہ ایک دن بھی وہ ان کی خدمت میں رہا نہیں. کچھ حاصل ہوگا. اس بنا پر طریق کو سمجھنے کی اور سمجھ کے چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کی یہ ماننا میں محتاج ہوں صحت ظاہری کے لیے اور صحت باطنی کے لیے. کہ یہ دعا کیجیے اپنے بچوں کے لیے. اللہم اصلح لی فی ذریتی. ہمارے حضرت کی دعا یاد ہے. ایک بہت بڑے عالم آئے دارالعلوم کے فارغ شاہ صاحب کے شاگرد کہ حضرت میرے لڑکے خراب ہے. حالانکہ سب جانتے ہیں اس زمانے میں شاید یہ سن 51 کی بات ہوگی. اس زمانے میں حضرت فرمایا, اب وہ یاد ہے اللہ کا شکر ہے, عمل بھی ہے آپ سنتے ہوں گے. اور حضرت فرمایا کہ یہ دعا کیوں نہیں کہتے اللہم اصلح لی فی ذریتی. اس کی بیٹھ کے دعا ہو سکتی ہے. اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. یا اللہ ہماری ذریت کی اصلاح فرمائیے. ہم رجوع ہوتے ہیں. حضرت تشریح کیا فرماتے ہیں, ہم اپنی جب اصلاح نہیں کر سکتے تو اپنی ذریت کی کیا کریں. اس میں بھی آپ کے ہم رجوع ہوتے ہیں. یہ نقطہ اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من. ہم مسلمانوں میں سے ہیں. ہم اپنا کچھ نہیں سمجھتے. جو کوئی آپ دیں گے وہی ملے گا ہم کو. ہماری کوشش ہونی چاہیے, مانگنا ہونا چاہیے, تمام ہونا چاہیے. اللہ اصلح لی فی ذریتی برخاست سے بتلایا. میرے سامنے بات ہے, وہ بھی عالم تھے دارالعلوم کے. ان کے لڑکوں سے پریشان تھے. حضرت نے کہا کہ یہ کوئی دعا سکھاتے اللہ اصلح لی فی ذریتی. ہاں اصلح تبت الیک. ہم اپنے تمام علوم کو چھوڑتے ہیں. انی تبت الیک چھوڑ کر کے آپ کی طرف رجوع ہوتے ہیں. یہ شرع ہماری ہے, ٹھیک ہے نا. انی تبت الیک ہم سب چھوڑتے ہیں. نہ ہمارا علم ہے, نہ عمل ہے, نہ عقل ہے. آپ کی طرف رجوع ہوتے ہیں. آپ ہی جب اصلاح میرے بچوں کی چاہیں گے تو اصلاح ہوگی. جب میں خود اپنی اصلاح نہیں کر سکتا تو اپنے بچوں کو کیا کریں. اس میں بھی رجوع انابت اللہ, سپورٹ کرنا اللہ کو, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.